مندان ہیں، سب کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے بزرگان کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور گناہوں کے استغفار کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بارگاہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام میں سلام عقیدت کے لیے، آپ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ارباب ایمان، خالق لم یزل ولا یزال، بحق محمد و اہل بیت محمد، بحق شہدائے کربلا، آپ کی تمام عبادات کو قبول اور منظور فرمائے، اور شب عاشور جو ہماری زندگی میں بہترین شبائے مقدسہ سے تعلق رکھتی ہے، شب مغفرت ہے اور شب رحمت، خداوند تعالی ہم سب کو بھی اس کے فیوض و برکات سے فیضیاب فرمائے، ہمارے مرحوم بزرگان کو بھی اس سے فیضیاب فرمائے، اور ہماری پوری قوم اور ہمارے پورے سلسلہ عزاداری کو ان فیوض و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے، میں زیادہ دیر تک آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھتا، مختصراً تھوڑا سا تذکرہ آپ کی خدمت میں بطور سعادت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی توجہ کو بحال کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آیت کریمہ میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 59، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر ہستیوں کی جو تم میں سے ہیں، پس اگر تم باہم کسی چیز میں تنازع کرو
تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی خیر ہے اور یہی انجام کے لحاظ سے بہترین ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جا چکا کہ اہل ایمان وہی ہوتے ہیں جو دین اسلام کو دل کی گہرائی سے مانتے ہیں اور اس کے کامل ہونے پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد قدسی ہے، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ بآواز بلند صلوات۔ اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے، اقرار ادا ہے، ادا عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسلام لایا تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک کہ سر تسلیم خم کرنا نہ جانتا ہو۔ سر تسلیم خم کرے گا ان ہستیوں کے سامنے کہ جن کو اسلام نے واجب الاطاعت قرار دیا ہے تو وہ مسلمان شمار ہوگا۔ کرے اپنی مرضیاں اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ایسا شخص زبانی طور پر تو مسلمان کہلا سکتا ہے، حقیقی طور پر مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم ہو جانے کا۔ جو اس محفل میں تسلیم ہوا بیٹھا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ تسلیم ہونا ہے سب سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے، اس لیے کہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ انسان 100% اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے تسلیم ہوگا وہ کبھی بھی غلط راہ پہ نہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس میں کسی خطا کا امکان نہیں ہے، کسی غلطی کا امکان نہیں ہے، کسی سہو کا امکان نہیں ہے، کسی نسیان کا امکان نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے بنایا ہے ہمارے لیے بنایا ہے، اپنے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ تو ہر احتیاج سے پاک ہے، وہ تو غنی مطلق ہے، اس کو اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے سجدے بھی ہمیں فائدہ دیتے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ہمارا جتنا بھی سلسلہ اطاعت ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب خاشع کو اس رب کائنات کے سامنے مکمل طور پر تسلیم رکھیں، اور جہاں جہاں تسلیم ہوتا جاتا ہے وہاں وہاں اسلام گھر کرتا جاتا ہے۔ خداوند تعالی ہمیں سچا اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ مولا فرماتے ہیں وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ، تسلیم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ قلب میں یقین موجود نہ ہو۔ جو شخص شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے، جو تردد کا شکار ہوتا ہے، جو دل میں دغدغے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی صحیح طور پر تسلیم نہیں ہو سکتا۔ پہلے انسان یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر صحیح طور پر تسلیم ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہے، توہمات کا شکار ہے، تو کبھی بھی اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایمان خالص نہیں ہو سکتا، اور اس کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا۔ رب العزت ہمیں
اپنے قلب کو اپنے رب پر، اپنے رب کے رسول پر اور ان اولی الامر ہستیوں پر یقین کی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یقین ہوتا ہے جو انسان کو قربانی پر مجبور کرتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے جو انسان کو اپنے سامنے ہزاروں کی فورسز دیکھ کر بھی پیچھے ہٹنے پہ آمادہ نہیں کرتا، آگے بڑھنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ یقین کی اگر مثال دیکھنی ہے تو کائنات میں جتنا پختہ یقین شب عاشور والے مجاہدین میں نظر آتا ہے، اتنا یقین کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا ہے۔ امام مظلوم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی پیاری ہے تو چلے جاؤ، اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اس زندگی کا کیا فائدہ جو آپ کی شہادت کے بعد ہمیں میسر ہو، نہ پہلے ہمارا سر کٹے گا پھر آپ کی باری آئے گی۔ یہ منزل یقین ہے، اور اس یقین تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ محافل عزاداری قائم کیے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں کا عشق پیدا ہو، ان ہستیوں سے والہانہ لگاؤ پیدا ہو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو یقین کے مرحلے پہ اس طرح قربان کر دیا کہ اب ساری کائنات ان کی قبر کو سلام کرتی رہے گی اور پھر بھی ان کا حق ادا نہ کر سکے گی۔ خداوند تعالی ہم سب کو یقین کی منزل عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ چونکہ مجھے جلدی گزرنا ہے اور تفصیل کی گنجائش کم ہے، والیقین هو التصدیق۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر یقین ہے تو پھر تصدیق بھی کرے گا، یقین ہے تو سچ مانے گا اور تصدیق کرے گا کہ ہاں ایسا ہی حق ہے، اور یقین قلب میں ہوتا ہے تو تصدیق بھی قلب میں ہوتی ہے۔ انسان قلب میں کسی چیز کے صدق کا گواہ ہوتا ہے اور کسی چیز کی سچائی پر ایمان لاتا ہے تو اسی کو تصدیق کہتے ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں والتصدیق هو الاقرار، اگر دل میں یقین ہوگا اور اس کی سچائی پر ایمان ہوگا تو پھر یہ نہیں ہے کہ انسان چپکے سے بیٹھا رہے گا بلکہ اقرار کرے گا، جیسا کہ حضرت جناب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب دیکھا کہ دل میں یقین بھی موجود ہے، دل میں تصدیق بھی موجود ہے، پھر بھی حضرت نے ایک ایسا انداز اپنایا کہ اس کے ساتھ ان یقین رکھنے والوں اور شہادت پر ایمان رکھنے والوں اور قلب میں تصدیق کی منزل تک پہنچنے والوں کا جو کچھ جذبہ ہے وہ ان کی زبان پہ آئے، وہ ان کے اقرار کی شکل اختیار کرے۔ ورنہ تو حضرت جانتے تھے اگر یہ محفل قائم نہ کرتے، شب عاشور یہ سارا سلسلہ نہ بناتے، تو بحیثیت ایک امام وقت ہونے کے امام جانتے تھے کہ میرے جانثاروں کے جذبات کیا ہیں، میرے جانثاروں کے قلب کی کیفیت کیا ہے، میرے جانثاروں کی صورتحال کیا ہے۔ بلکہ اس خطبے میں جو مولا نے فرمایا ہے اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ میرے اصحاب کائنات میں سب سے زیادہ وفادار اصحاب ہیں۔ یعنی ابھی حضرت نے یہ اگلا ارشاد نہ فرمایا تھا، پہلے یہ فرما دیا کہ میں اپنے صحابیوں کو سب سے زیادہ وفادار پاتا ہوں، بلکہ ایسا وفادار پاتا ہوں کہ کسی کو ایسے وفادار صحابہ نہ ملے ہوں گے جیسے کہ مجھ حسین کو وفادار صحابہ نصیب ہوئے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ تو عزیزان گرامی قدر، اقرار بھی ضروری ہوتا ہے، زبان کے ساتھ اپنے ایمان کو بیان کرنا، زبان کے ساتھ اپنے یقین کا اظہار کرنا، زبان کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، خود اپنے اللہ کے سامنے بیان کرنا، رسول اللہ کے سامنے بیان کرنا، اولی الامر ہستیوں کے سامنے بیان کرنا، چھپ چھپ کے اللہ کے سامنے بیان کرنا، ظاہر میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بیان بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کے الفاظ زبان پر لانا انسان کے لیے قابل فخر قرار دیے گئے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب نماز کے لیے آذان کا وقت آتا ہے تو اے اللہ کیا اتنا ہی مناسب نہ تھا
کہ فقط حی علی الصلاح کہلوا دیتا، فقط حی علی الفلاح کہلوا دیتا، فقط حی علی خیر العمل کہلوا دیتا، نہ، بلکہ حکم ہوتا ہے پہلے اللہ کی کبرائی کا بھی اقرار کرو، اس کی توحید کا بھی اقرار کرو، رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرو، اولی الامر کی عصمت و طہارت و ولایت کا بھی اقرار کرو، پھر لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ معلوم ہوا فقط بلاوا نہیں ہے بلکہ اقرار بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التصدیق هو الاقرار، اگر قلب میں ہو تو زبان پہ آئے۔ کیسے خوبصورتی سے امام حسین زبان پہ لائے، کس کی زبان پہ سب سے پہلے آیا؟ جب خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو سب سے پہلے بولنے والی ہستی ہے ابو الفضل العباس۔ سب سے پہلے بولنے والی ہستی ہے ابو الفضل العباس۔ اور مجھے کہنا چاہیے کہ جو مقام حضرت ابو الفضل العباس کا ہے وہ اس مقام پہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ شاید لوگ سوچ رہے ہوں ہم نے بولنا ہے نہیں بولنا ہے، امام کی خدمت میں عرض کرنا ہے تو کیسے عرض کرنا ہے، کیوں کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں، کیوں کر اپنے یقین کا اظہار کریں، کیوں کر اپنے قلبی جذبات کو پیش کریں۔ واضح ہے کہ جو دروازہ کھولتا ہے وہ بادی اور ابتدائی بانی ہوا کرتا ہے۔ شہادت شہدائے کربلا میں جو مقام حضرت عباس کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اسی لیے تو شاید حضرت نے انہیں علمدار کربلا بنایا ہوگا، اور آج تک ان کا علم حسینیت کی عظمت کا نشان بن چکا ہوا ہے، آج تک ان کا علم حسینیت کا پیغام بن چکا ہوا ہے۔ لوگ اپنے مقام پر نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، ان چیزوں کو ان کے میٹیریل کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ مراسم عزاداری اور یہ مقدسات عزاداری جو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں اللہ رسول اور ائمہ کے اسماء گرامی پر ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، بعض لوگ انتہائی سطحی منجمد فکر کے مالک ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹیریل کیا ہے، وہ کس چیز سے بنائی گئی ہے۔ اگر میٹیریل پہ بات رک جائے تو بیت اللہ کالے پتھر ہے اور کیا ہے؟ اگر میٹیریل پہ بات رک جائے تو پھر اللہ کا گھر سوائے کالے پتھروں کے اور کوئی نہیں ہے۔ حجر اسود بھی ایک کالا پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی ایک سفید پتھر ہے، خود بیت اللہ بھی پتھر کی چٹانوں کا مجموعہ ہے، لیکن کیوں چومتے ہیں سید الرسل بھی آ کر؟ حضرت عمر ابن خطاب کے متعلق معروف ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا جب حجر اسود کا بوسہ لیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ اگر میرے پاک پیغمبر نے تجھے نہ بوسہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، ہے تو تو پتھر کا پتھر، ہے تو تو پتھر کا پتھر، تجھے میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ پاک پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں روایات میں موجود ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے جب یہ کہا کہ تو نہ کوئی فائدہ دیتا ہے اور تو نہ کوئی نقصان دیتا ہے، فقط اس لیے چومتا ہوں کہ رسول نے چوما تھا، تو شاید حضرت عمر کو یہ معلوم نہ تھا کہ رسول نے کیوں چوما تھا۔ رسول کا کوئی اقدام بے حکمت نہیں ہو سکتا، رسول کا کوئی فرمان بے غرض و مقصد نہیں ہو سکتا۔ بے شک پتھر ہے لیکن چومنے والا جانتا ہے کہ کیوں چومنا ہے، بوسہ دینے والا جانتا ہے کہ کیوں بوسہ دینا ہے۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو پیچھے علی ابن ابی طالب امیر المومنین گویا ہوئے اور فرمایا نانا ایسا نہ کہو کہ یہ کوئی نفع نہیں دیتا، کوئی نقصان نہیں دیتا، نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، ینفع و یضر، نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا اے حضرت عمر، کیا تجھے یاد نہیں کہ پاک پیغمبر نے اسی حجر اسود کے متعلق فرمایا تھا جب روز محشر ہوگا، جب روز محشر ہوگا یہی کالا پتھر اللہ اسے ایک شکل میں محشور کرے گا اور یہ بولے گا، اور اس وقت یہ کسی کی تصدیق کرے گا، کسی کی تردید کرے گا، کسی کے حق میں گواہی دے گا، کسی کے خلاف گواہی دے گا، جس کے حق میں دے گا وہ جنتی۔
جس کے خلاف گواہی دے گا وہ نجات نہ پا سکے گا۔ بتا اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ نفع اور نقصان کو اگر فقط دنیا کے ترازو تک محدود کر دیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ ٹکا پیسہ آیا تو نفع تھیا اور اگر نہیں تو نہیں میرے دوست، دنیا کے منافع آخرت کے منافع کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور دنیا کے نقصانات آخرت کے نقصانات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان مقدسات ادازاری کو اور ان امام بارگاہوں کو، ان مساجد کو، ان تعزیہ جات کو، ان علموں کو ان کے میٹیریل سے نہ دیکھ، یہ نہ دیکھ کہ ایک گز کا کپڑا ہے اور ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، نہ، یہ نشان کس کی یاد ہے، یہ کس کی یادگار ہے، اور اللہ نے یادگاروں ہی کو تو اہمیت دی ہوئی ہے۔ صفا اور مروہ کو بھی یادگار بنایا، مقام ابراہیم کو بھی یادگار بنایا۔ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یادگار ہے، اور یادگار چھوڑی ہے اللہ نے حضرت اسماعیل کے مذبوح ہونے کو بھی اور حضرت ابراہیم کے چھری چلانے کے بھی۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے چھری رکھی تھی، تم قیامت تک جانوروں کو ذبح کرتے رہنا، ابراہیم کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے رہنا، اسماعیل کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے رہنا، اور اس سے اپنے دلوں میں یہ جذبات بیان کرنا اور ان کو کامیابی تک پہنچانا اور یہ کہنا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، چھری تو میں اس گردن دمبے پہ رکھ رہا ہوں، میں اس جانور کے خون بہا رہا ہوں، لیکن اقرار کر رہا ہوں میری زندگی بھی تیری، میری موت بھی تیری، میری ساری عبادت تیری، میری جان تیری۔ آج اگر تو نے مجھے جانور کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے تو یہ دے رہا ہوں، کل اگر تو میری جان، میری زندگی، میرا خون طلب کرے گا تو میں بھی اسی طرح دینے کے لیے تیار ہوں جیسے زہرا کا حسین دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز مہربانو، ان چیزوں کو فقط میٹیریل کے حوالے سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ان کو ان کے اہداف، ان کے پیچھے جو فلسفہ، ان کے لیے جو یادگاریں، ان کے لیے جو سلسلہ ان کے پیچھے موجود ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے۔ عباس علمدار کے ہاتھ میں بھی جو علم تھا بروز محشر، بروز کربلا، وہ کوئی سونے کا بنا ہوا نہیں تھا، وہ کوئی چاندی کا بنا ہوا علم نہیں تھا، اس کی کوئی ظاہری میٹیریل کے حوالے سے کوئی قیمت نہ تھی۔ ایک علم عمر ابن سعد نے اپنے غلام کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور ایک علم حسین ابن علی نے حضرت عباس کے حوالے کیا تھا، وہ بھی ایک لکڑی اور پھریرا تھا، یہ بھی ایک لکڑی اور پھریرا تھا، لیکن ان کو میٹیریل کے حوالے سے نہیں دیکھنا ہے۔ وہ نمائندگی کر رہا تھا یزیدیت کی، یہ نمائندگی کر رہا تھا حسینیت کی۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد۔ اور یہ چیز تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو فقط حدیث اور قرآن کے حوالے سے منایا جائے، اس کو تو عقلائے عالم نے منا ہے، اس کو تو سارا جہان مانتا ہے۔ ملک بناتے ہیں، پرچم بناتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، پرچم بناتے ہیں، اور ان پرچموں کو اپنا احترام دیتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا 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 قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ ایک لکڑی کے لیے قربانی نہیں ہوتی، وہ ایک کپڑے کے لیے قربانی نہیں ہوتی، وہ اس مشن کے لیے قربانی ہوتی ہے، وہ ان اہداف کے لیے قربانی ہوتی ہے جس کی نمائندگی وہ پرچم کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی پوری فوج ایک پرچم کو سلوٹ مار رہی ہوتی ہے تو کس چیز کو؟ ایک لکڑی کو، ایک پھریرے کو فقط نہیں، وہ پاکستان کی عظمت کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کی عظمت کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اگر پاکستان کی نمائندگی کوئی پرچم کرے تو اس کی عظمت اتنی ہوگی جتنی پاکستان کی عظمت ہے۔ اگر کوئی حسینیت کی نمائندگی کرے، حضرت عباس علمدار
عظمت کا نشان ہے، اور انہوں نے دروازہ کھولا ہے وفا کا، اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ ابن رسول اللہ کیا اس لیے چلے جائیں کہ ہم زندہ رہیں، آپ مارے جائیں؟ اس زندگی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس زندگی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اقرار کیا حضرت عباس نے ان چیزوں کا جو دلوں میں یقین کی شکل میں موجود تھیں، جو قلب میں تصدیق کی شکل میں موجود تھیں۔ زبان پہ اقرار آیا، امیر المومنین نے فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار۔ جس کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں وہ ذرا بآواز بلند صلوات سے تائید کریں۔ آگے بڑھ کے امام فرماتے ہیں والتصدیق هو الاقرار، تو والاقرار هو الادا۔ جس چیز کا اقرار کرو پھر اسے ادا بھی کرنا ہوگا۔ فقط زبانی طور پر کہہ کے پھر آرام سے سو نہیں جاؤ گے، بلکہ اقرار چاہتا ہے ادا کو، ایسی ادا جیسی ادا کربلا والوں نے پیش کی ہے۔ شب عاشور اقرار ہو رہا تھا، روز عاشور ادا ہو رہا تھا۔ شب عاشور اقرار کی رات ہے، اور روز عاشور اپنے اس اقرار کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الاقرار هو الادا۔ اگر اقرار ہوگا تو پھر ادا ہوگی، اگر ادا نہ ہوا تو اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور آخر میں فرمایا الادا هو العمل۔ جب اقرار کو ادا کرو گے تو عملی جامہ پہناؤ گے، اور نتیجتاً اسلام عمل کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب اس ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے، اقرار ادا ہے، ادا عمل ہے۔ جو عمل والا ہے وہی مسلمان ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اور جو اس منزل پہ پہنچتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کو حکم ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرو گے تو مومن، نہیں تو تمہارا ایمان آہستہ آہستہ مزمحل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ آج کی ان محافل میں اس اطاعت کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ پڑھنے والے لوگ فقط ماننے کو کافی سمجھنا چاہتے ہیں اور اطاعت کے باب میں نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے دین کو تو ان لوگوں کے حوالے سے جو مانتے تو تھے لیکن اطاعت نہ کرتے تھے، اطاعت کے میدان میں ہمیشہ پیچھے رہے۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنین بھی فرمایا کرتے تھے کہ لا رعی لمن لا یطاع، جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باب اطاعت میں کمزور نہ ہوں، اللہ کے بھی مطیع ہوں، رسول اللہ کے بھی مطیع ہوں، اولی الامر کے بھی مطیع ہوں۔ جو مطیع ہونے کے لیے آج کی شب عاشور اپنے قلب کو حاضر پاتا ہے وہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ بس دو ایک جملے اور عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اولی الامر منکم کے لفظ منکم سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ تم میں سے اولی الامر ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم میں سے ہوتا ہے یعنی تم بناتے ہو۔ توجہ، یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں لفظ منکم موجود ہے، لیکن اس لفظ منکم کو وہ اس مفہوم میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اولی الامر تم میں سے ہے، پس تم نے انہیں بنایا ہوتا ہے، جس کو تم بناؤ گے وہی تمہارا اولی الامر ہوگا۔ کیا تم بناؤ گے تو اولی الامر ہوگا، یہی منکم کا معنی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ایسا منہم یا منکم اگر لگا ہوا ہو رسول کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے رسول کو جو ان امیین میں سے ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو امیین نے بنایا ہے؟
یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو کیا رسول کو مومنین بناتے ہیں؟ کیا رسول کو امیین بناتے ہیں؟ نہ، بنانے والا وہ ہوتا ان میں سے ہے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کسی اور مخلوق کو تمہارے لیے نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیج رہا، میں ملائکہ کو تمہارے لیے نبی بنا نہیں رہا، میں فرشتوں کو تمہارے لیے رسول نہیں بنا رہا، میں تمہیں ہی انسانوں میں سے ایک ہستی کو اپنی نبوت اور رسالت و ولایت امامت دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر انسان کو نہ دوں تو وہ تمہارے اندر ہدایت کا دروازہ کھولے گا کیسے؟ تمہارے لیے حجت بنے گا کیسے؟ تمہارے اوپر اپنے فرامین کو جاری کرے گا کیسے؟ تم تو پکڑ لو گے اور کہو گے تجھے تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں، تجھے تو کسی قسم کی اذیت پہنچتی نہیں، تو ہمارے لیے کیسے حجت ہے؟ نہ، بلکہ حجت وہ ہوتا ہے کہ جو اگر روزہ رکھے، اس کو بھی بھوک لگے، اس کو بھی پیاس لگے، نہر فرات کا پانی اگر ان پہ بند کر دیا جائے تو ان کو بھی وہ تکلیف پہنچائے، بھوک پیاس ان کو لگے، لیکن وہ صبر کا ایسا پہاڑ ثابت ہو کہ تین دن کی پیاس بھی انہیں اپنے مشن سے پیٹھے نہ ہٹا سکے۔ حسین تو عظیم ہے، مجھے تو یہ کہنا ہے حسین کے چھوٹے سے اون کو بھی، محمد کو بھی، سکینہ کو بھی اور چھوٹے بچوں کو بھی دشمن پانی بند کر کے حسینیت سے پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوا ہے۔ اور تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جتنا بھی ظلم بڑھتا گیا ہے اتنا یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا گیا ہے، اتنا صبر و استقلال میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔ اس لیے عزادارو، خداوند تعالیٰ سے یہی ہم نے اپیل کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس باب میں فی الحال اتنا کافی ہے، ایک جملہ اور عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کروں گا۔ کچھ لوگ اس آیت کے اس حصے سے استفادہ کرتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کے ساتھ تم اپنے اس سلسلے کو پلٹاؤ اور اس کا فیصلہ کرواؤ، اور اس کا وہ مفہوم یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا تنازع اولي الامر کے ساتھ ہو جائے۔ توجہ، بس یہ آخری جملہ ہے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے اس اولی الامر کے ساتھ جسے تم نے بنایا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اللہ کہتا ہے ہر امر میں اطاعت کرو، اور یہ کہتے ہیں تمہارا اپنا جھگڑا ہو جائے اولی الامر کے ساتھ۔ تفسیر قرآن مجید کو سمجھنے اور کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے تمہارا باہم جھگڑا ہو جائے، یعنی یا ایھا الذین آمنو، اگر تمہارا کوئی جھگڑا آپس میں ہو جائے تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں لے جاؤ، اور اللہ اور رسول کا وارث اولی الامر ہے، علم میں وارث اولی الامر ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف لے جانے کا مطلب بھی یہی ہے، رسول کی طرف بھی لے جانے کا مطلب یہی ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق اپنے فیصلوں کو حل کرواؤ، جو شریعت جانتا ہے وہی تمہارا فیصل ہوگا، اور اگر وہ معصوم ہے تو اس کی علم میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے اپنے علم کا کسی کو وارث بنایا تھا اور فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہی علم ہی عصمت کی بنیاد بنتا ہے۔ عصمت بغیر علم کے نہیں ہوتی، معصوم وہی ہوتا ہے جس کا علم کامل ہوتا ہے، اگر علم ناقص ہو تو عصمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اصل عصمت کی بنیاد علم پر قائم ہوتی ہے، جتنا علم مضبوط اتنا کردار مضبوط، کتنا یقین مضبوط اتنا کردار پاک، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کردار کی عظمت کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھ، عصمت کی بلندیوں کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھ، یقین کی پختگی کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھ،
اقرار کی وفاؤں کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا کو دیکھ، اگر ادا کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھ، اگر عمل کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھ۔ کیا خیال ہے تیرا کہ حضرت جناب علی اکبر اگر میدان کربلا میں گئے ہیں تو کیا فقط اس لیے کہ باپ کے لیے گئے؟ کیونکہ کچھ لوگ فقط اس کو باپ اور بیٹے کی محبت پر شاید تعبیر کریں، اس لیے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں اپیل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا حضرت علی اکبر کے اس جملے پہ نظر کر۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ آ رہا تھا میدان کربلا کی جانب تو آگے آگے دو گھوڑے چل رہے تھے، ایک پہ امام حسین سوار تھے اور دوسرے پہ حضرت علی اکبر سوار تھے، اور دونوں باپ اور بیٹا برابر سواری کو لے کے چل رہے تھے کہ ایک مرحلے میں حضرت جناب علی اکبر نے یہ جملہ سنا، امام حسین کی زبان پہ آیا کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کلمہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جوان بیٹے نے اپنے بزرگ باپ کی زبان سے سنا تو فوراً سوال کرنے لگے، بابا یہ جملہ تو ایسے مقام پر بولا جاتا ہے جہاں موت یاد آئے، جہاں موت کا کوئی تذکرہ ہو، آپ نے اِنَّا لِلَّهِ کیوں پڑھی؟ اس وقت امام حسین نے فرمایا، ہاں میرے لخت جگر، اس گھوڑے کی پشت پر میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی ہے، مجھے ایک تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی ہے تو میں نے دوران خواب ایک آواز سنی ہے، آواز دے کے کوئی کہہ رہا تھا یہ قافلہ اپنے قدموں سے موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کے قریب آ رہی ہے۔ جو ہی موت کا تذکرہ اے میرے لخت جگر میرے سامنے آیا ہے تو فوراً میری زبان پہ آیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ علی اکبر نے کہا، بابا موت کے تذکرے سے آپ نے اِنَّا لِلَّهِ پڑھا، لیکن مجھے اتنا بتاؤ، اَوَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ اب واضح ہے کہ علی اکبر بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ میرا بابا بھی زبان پہ اقرار کی شکل میں یہ بات لائے اور معاملہ سامنے ظاہر ہو جائے۔ اَوَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں؟ اس وقت امام مظلوم نے علی اکبر کے ماتھے کو بوسہ دیا، فرمایا میرے لخت جگر ہم یقیناً حق پر ہیں، ہمارے حق پر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بس یہ سننا تھا علی اکبر کا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کی زبان پہ یہ جملہ آیا، اِذَا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ معلوم ہوا فقط اپنے باپ کے لیے علی اکبر نہ جا رہے تھے، بلکہ حق پر ہونا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حق کا یقین اور حق کے لیے جان دینا، حق کے لیے سب کچھ قربان کرنا، اور حسین بھی حق ہے، علی اکبر بھی حق ہے، کربلا بھی حق ہے، اور علی اکبر کا سفر بھی حق ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے۔ لیکن عزاداروں، زبان سے جو اقرار کیا تھا علی اکبر نے، اس اقرار کو ادا کیسے کیا ہے؟ اس اقرار کو ادا کیسے کیا ہے؟ آؤ ذرا شب عاشور کی اس محفل میں تھوڑا سا اس ادائے علی اکبر کو آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں، جائزہ لو کتنا پیارا ہے علی اکبر اور کتنی عظیم ہے ان کی ادا اور کس قدر بلند ہے ان کی شہادت۔ تاریخ کہتی ہے میدان کربلا کا کچھ نقشہ ایسا تھا، صبح جب شہادت کا سلسلہ شروع ہوا تو سارے انصار نے اس طرح اپنی شہادتوں کو پیش کیا ہے کہ ان کا یہ انداز بتاتا ہے کہ انہوں نے عہد کیا ہوا تھا، جب تک ہم ہیں
بنی ہاشم کے کسی جوان کو خراش تک بھی نہ آنے پائے. جب تک ہم ہیں بنی ہاشم کے کسی جوان کو معمولی سی تکلیف بھی نہ ہونے پائے. خاندان رسول کی عزت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم صحابہ اپنی جان کو قربان کریں، بعد کو خاندان رسول کی باری آئے. چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ جب تک کوئی ایک انصار و صحابہ میں سے بھی زندہ رہا ہے کنہی بنی ہاشم کے بدن پہ خراش تک بھی نہیں آنے پائی ہے. اور میں جب اس منظر کو دیکھتا ہوں تو اور زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمیشہ یہ جنگ کربلا دو بدو افراد کی شکل میں نہیں ہوتی رہی ہے، بلکہ بعض اوقات یکدم حملہ ہوا ہے. اس لیے تاریخ کہتی ہے ایک مرحلہ ایسا آیا تھا جب 4000 تیر اندازوں نے ان مٹھی بھر جوانوں پہ تیروں کی برسات برسائی تھی، اور ان تیروں کی برسات میں بہت سارے جوان تڑپ کے زمین پہ گر گئے تھے. لیکن پوچھو جب تیروں کی برسات آئی تو آیا کوئی خاندان رسول کا جوان بھی زخمی ہوا؟ کوئی بنی ہاشم کا فرد بھی زخمی ہوا؟ تو تاریخ کہتی ہے نا، سارے بنی ہاشم محفوظ رہے. اگر زخمی ہوئے اور تڑپ گئے تو صحابہ حسین زخمی ہوئے اور تڑپ گئے. معلوم ہوتا ہے اصحاب امام مظلوم نے کچھ اس انداز سے سامنے اپنے آپ کو دیوار بنایا ہوا تھا کہ جتنے تیر آئے، جتنے حملے ہوئے، اس کا صدمہ ان نیک صحابہ امام مظلوم کو پہنچا. انصار قربانی دیتے رہے اور یکے بعد دیگرے آگے بڑھتے رہے، اپنے لاشیں اٹھواتے رہے، گنج شہداء میں آتے رہے، اور حسین ہر ایک کو سلام وداع سنتے رہے اور لاشیں اٹھواتے رہے. لیکن بالآخر وہ وقت آ گیا جب انصار میں سے کوئی نہ رہا، جب شیعان حسین میں سے کوئی نہ رہا، جب صحابہ مظلوم میں سے کوئی نہ رہا، رہ گئے تو فقط بنی ہاشم کے جوان. اب تاریخ کہتی ہے کہ بنی ہاشم اکٹھے ہوئے. لفظ جوان تو میں بول رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے سارے جوان تو نہ تھے. ان میں کوئی حضرت عباس جیسا 34 سال کا کڑیل جوان تھا، تو کوئی اون و محمد جیسے یا حسن ابن عبداللہ ابن حسن جیسے 6 7 8 سال کے بچے بھی موجود تھے. روایت کہتی ہے کہ یہ سارے بنی ہاشم کے جوان جمع ہوئے اور جمع ہو کر ایک دوسرے کو کہا جیسے اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں خراش تک نہیں آنے دی، اب ہمارا فرض ہے ہم بھی پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. امام پر کوئی صدمہ ہمارے ہوتے ہوئے نہیں آنا چاہیے. سب نے اس کی تصدیق کی، بالکل صحیح ہے، ہم سب ایسا ہی کریں گے. نتیجہ یہ ہوا جب اس پہ سواد ہو گیا تو اب کہنے لگے دیکھو ہمیں اللہ نے اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے، ہم مجتمع ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمیں مل بیٹھنے کا موقع نہ ملے گا، ہمارا اجتماع نہ ہو سکے گا. آؤ آپس میں ایک دوسرے کو آخری مرتبہ الوداع کر لے. تاریخ کربلا کا انتہائی دلدوز منظر ہے یہ. تاریخ کربلا کا صدموں سے بھرا ہوا لمحہ ہے یہ کہ جب یہ خاندان بنی ہاشم کے جوان ایک دوسرے سے الوداع آخر کرنے لگے. کیسا تھا الوداع؟ کبھی علی اکبر کے بازو عباس کی گردن میں، عباس کے بازو علی اکبر کی گردن میں، ماتھے پہ بوسے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، الوداع الوداع کے لفظیں آ رہے ہیں. خداوندہ شہدائے کربلا کی عظمتوں کو سلام. الوداع شروع ہوا.
یہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے، جب بھائی بھائی کو ملے نا تو کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوشی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے اسے غمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے ان ماؤں بہنوں کا یہ موقع نصیب ہو، عید کا دن ہو، بھائی بھائی سے عید ملے، بہن بھائیوں کو عید ملتے دیکھے، بہنوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، لیکن اللہ جانے اے زینب کبریٰ، اے دل بند زہرا، تو نے میری آقا زادی ان جوانوں کو آپس میں آخری الوداع کرتے کیسے دیکھا، جب رو رہے تھے اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، بالآخر محفل الوداع تمام ہوئی۔ سب سے پہلا وہ جوان، سب سے پہلا وہ جوان جو آیا ہے مولا کی خدمت میں شہادت کا اذن مانگنے کے لیے، وہ وہی جوان ہے جسے اللہ نے ہم شکل پیغمبر بنایا ہے، یہ وہی جوان ہے جسے اللہ نے ہم شکل پیغمبر بنایا ہے۔ علی اکبر بڑھے، بھتیجوں بھانجوں اور دیگر بنی ہاشم سے پہلے حسین مظلوم کا اپنا لخت جگر علی اکبر سامنے آیا، بابا کی خدمت میں ہاتھ جوڑے، یا ابتا حلی میں رخصہ، بابا کیا مجھے اذن ہے، کیا مجھے رخصت ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں مقتل میں جاؤں؟ عزادارو میں کیسے یہ بات دہراؤں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنی ایک مجلس میں پڑھا، میں نے سنا اس لیے دہرا رہا ہوں، فرماتے ہیں جب حسین مولا کی خدمت میں کوئی بھی کربلائی مجاہد آتا تھا، اذن مانگتا تھا، حسین کچھ انکار کرتے تھے، کچھ تعمل کرتے تھے، کچھ دیر کرتے تھے، لیکن جب اپنا علی اکبر آیا، جب علی اکبر نے اذن شہادت مانگا، حسین نے دیر نہ کی، مظلوم نے دیر نہ کی، بلکہ جلدی سے اذن دیا۔ لیکن اذن کیسے دیا؟ زبانی طور پر یہ نہیں کہا چلے جاؤ، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے یہی کچھ کیا، اپنے ہاتھ دعا کی طرح جوڑ لیے، اپنی ریش اطہر ان دعا کے ہاتھوں میں رکھی، آسمان کی طرف رخ بلند کیا اور کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ گواہ رہنا، وہ جوان جا رہا ہے اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، تو نے اگر علی اکبر کو شکل رسول والی دی تھی تو علی اکبر نے اپنا کردار بھی رسول جیسا بنایا ہے، اپنا اخلاق بھی رسول جیسا بنایا ہے۔ کننا اذا اشتقنا الی زیارت نبی کا زرنا، جب بھی کبھی ہمیں تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، ہم علی اکبر کو سامنے بٹھا لیتے تھے۔ اسی لیے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اے میرے مولا حسین، آپ نے علی اکبر کے چہرے میں رسول کی وہ تصویر دیکھی ہوگی جو آپ نے رسول کی زندگی میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تھی تو رسول اکرم کا سن مبارک 53 سال کا تھا، 50 سال سے اوپر تھے۔ 50 سال کے شکل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، 18 سال کی جوانی کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ گویا اے میرے مولا حسین،
آپ نے اپنے نانا کے شباب کی تصویر اگر دیکھی ہے تو علی اکبر کے چہرے میں دیکھی، آپ نے رسول اللہ کی جوانی کی تصویر اگر دیکھی ہے تو علی اکبر کے چہرے میں دیکھی ہے کہ علی اکبر کا شباب بتاتا ہوگا محمد مصطفیٰ کی جوانی کیسی تھی، رسول اللہ کی جوانی کیسی تھی۔ اور ادھر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ مولا نے یہ بھی فرمایا اور تقاضۂ فطرت بھی یہی ہے، فرمایا جاؤ علی اکبر اندر سے بھی اجازت لے لو، بیویوں سے اجازت لے لو، خیمہ والیوں سے اجازت لے لو، آؤ عزادارو مجھے یہ سمجھاؤ اس وقت تک جتنے شہید ہوئے تھے وہ سارے انصار تھے، وہ سارے اصحاب تھے، باہر سے اذن ملتا ہوگا مقتل کو چلے جاتے ہوں گے، خاندان رسول کا پہلا مجاہد تو علی اکبر ہے جو اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے بیویوں کے خیموں میں کوئی نہ آیا ہوگا جس نے اذن شہادت طلب کیا ہوگا، رسول کی بیٹیوں کے پاس سب سے پہلا جو اذن لینے کے لیے آیا وہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے جب علی اکبر خیموں کے اندر آئے اور بیویوں سے اذن مانگا تو منظر کیا تھا، بیویوں نے علی اکبر کا حال آگا، کی سردار بیویاں، رسول کے خاندان کی پاکیزہ بیویاں، گہرے ہوئے ہم شکل پیغمبر کو، روایت کے جملے یہ ہیں، آواز آ رہی تھی ارحم غربتنا، ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ شاید بہت سارے لوگ لفظ غربت کا معنی نہ سمجھے ہوں گے، ہماری چونکہ اپنی زبان میں غربت مال کی کمی کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں غربت مال کی کمی کو نہیں کہتے، غربت بے وطنی کو کہتے ہیں، غربت بے وطنی کو کہتے ہیں۔ اور بیویاں کہہ رہی ہے او علی اکبر ہم وطن میں تو نہیں، علی اکبر ذرا دیکھ ہم کہاں ہیں، اور نانے کا مدینہ تو نہیں ہے، اور دشمنوں کا نرگاہ ہے، چاروں طرف قاتلوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن علی اکبر کریں تو کیا کریں، کہیں تو کیا کہیں، یہی کہیں گے نا بیبیو دین کو میری ضرورت پڑ گئی ہے، دین کو میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ جیسے ہوا علی اکبر کو اذن ملا، علی اکبر مقتل کو گئے، بڑے فخر سے جنگ لڑی۔ روایات کہتی ہیں پہلے حملے میں حضرت علی اکبر نے 120 ملائین کو فی النار کیا، اور جب اس مرحلے پہ پہنچے تو واپس ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں آنا پسند کیا، چاہا کہ بابا سے ایک مرتبہ ملاقات کر لوں۔ روایت کہتی ہے علی اکبر واپس آئے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جو اتنی بڑی جنگ لڑ کے آیا تھا، آیا علی اکبر کا اپنا بدن زخمی ہوگا یا نہیں؟ خون میں ڈوبا ہوا بدن، خون میں غلطان بدن لے کے ہم شکل پیغمبر رسول کے بیٹے کے سامنے آیا اور یہ جملہ کہا یا بتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد ادحدنی حل الى شربت من الماء سبیل۔ بابا پیاس نے مار ڈالا،
نے تھکا دیا ہے، کیا ایک گھونٹ پانی کا نصیب ہوگا؟ کیا ایک گھونٹ پانی کا ملے گا؟ میں حیران ہوں، اگر کسی کا کوئی مجاہد بیٹا دشمن پہ فتح کر کے واپس آئے تو باپ کا جی چاہتا ہے بیٹا مجھ سے منہ مانگا انعام مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ علی اکبر جیسا مجاہد، حسین جیسا کریم بابا، آج تو جو مانگتا ملتا، لیکن کیا مانگا ہے علی اکبر نے؟ یہی کچھ بابا، ایک گھونٹ پانی کا، ایک گھونٹ پانی کا۔ لیکن آؤ یہ روایت بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا چلوں۔ لکھا ہے تاریخ میں، ایک جنگ ایسی تھی جس میں علی حیدر کرار نے اپنے فرزند دلاور حضرت محمد ابن حنفیہ کو جنگ میں بھیجا تھا۔ محمد بھی اسی طرح جنگ لڑ کے واپس آئے، زخموں سے چور تھے۔ جب علی کی خدمت میں آئے تو دیکھا علی نے میرے بیٹے کے لب خشک ہیں، پیاس نے علی اکبر کا محمد کو تنگ کیا ہوا ہے۔ روایت لکھتی ہے علی حیدر کرار خود اٹھے، مشکیزہ اٹھایا، محمد ابن حنفیہ کے پاس گئے، کہا بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ محمد نے ہاتھ آگے کیے، علی نے مشکیزے سے پانی ڈالا، محمد نے پانی نوش فرمایا، پیاس محمد کی تمام ہوئی، مشکیزے میں کچھ پانی بچ گیا، مشکیزے میں کچھ پانی بچ گیا۔ روایت کہتی ہے علی آگے بڑھے، محمد کی زرہ پہ پانی ڈالا، فرمایا محمد زرہ گرم ہو گئی ہوگی، تیرے بدن کو تنگ کر رہی ہوگی۔ میں کہتا ہوں آؤ علی، آؤ میرے مولا علی، آپ کا علی پوتا ہے۔ آپ نے اپنے محمد کو پانی پلایا، یہاں علی آپ کا علی اپنے بابا سے ایک گھونٹ پانی کا مانگ رہا ہے۔ حسین کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں آؤ بیٹا، ادنو منی یا بنیا، بیٹا آؤ میرے قریب آ جاؤ، آؤ بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ علی اکبر قریب ہوئے، فرمایا اور قریب آؤ، اور قریب ہوئے، اور فرمایا ادخل لسانک فی فی، اے میرے علی اکبر آ ذرا میرے دہن میں اپنی زبان داخل کر، آ میرے منہ میں اپنی زبان داخل کر۔ دونوں چہرے قریب ہوئے، علی اکبر نے زبان نکالی، حسین کے دہن میں دی تھی کہ واپس نکالی، اور فرمایا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ معلوم ہوا جوان ہو کے مارا جانا اور ہے، بوڑھے باپ کے سامنے جوان کا یوں ہونا کچھ اور ہے۔ کیا پتا بوڑھوں پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ امام نے ایک انگوٹھی دی، فرمایا بیٹا اس کو چوسو، تیرے دل کی تسکین کا باعث بنے گا، ان قریب نانا تجھے پانی پلانے کے لیے آنے والے ہیں۔ علی اکبر گئے، بس آؤ عزادارو آمادہ ہو جائیں ہم، کون سی منزل آنے والی ہے، کون سا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ علی اکبر بڑے ناز سے لڑ رہے تھے۔ مرہ ابن منقذ ملعون کھڑا کہہ رہا تھا یہ جوان میرے قریب سے گزرا تو میں اس کے باپ کو اس کے ماتم میں بٹھاؤں گا، ورنہ عرب کے گناہ میری گردن پر۔ علی اکبر جو اس کے قریب سے گزرے، یہ ملعون کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے اس خبیث ازلی نے ایک نیزے کا وار کیا، نیزہ علی اکبر کی پشت میں لگا، سینے سے انی باہر آ گئی۔ اور جو پرچی کے تذکرے
پیچھے سے نیزہ مارا، سینے سے انی باہر آئی، علی اکبر گھوڑے پہ لرزنے لگے، علی اکبر تڑپنے لگے۔ اسی ملعون نے دوسری تلوار نکالی، تلوار کا وار علی اکبر کے سر اقدس پہ کیا۔ تلوار کا وار علی اکبر کے سر اقدس پہ کیا، سر شگافتہ ہوا، علی اکبر سے سنبھلا نہ جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال لیے، گھوڑے کی گردن میں بازو ڈالنا تھا، ظالم اکٹھے ہوئے، تلواریں نکلنے لگی، قطعو ہو اربن اربن۔ بدن کو قطع کیا، علی اکبر زین سے زمین پہ جانے لگے، آواز آئی علیک من السلام یا ابا عبداللہ، بابا میرا آخری سلام، پوچھتا ہوں حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ اٹھے حسین، اٹھے حسین، مجھے نہیں معلوم کیسے پہنچے، آخر بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹا تھا، اور تیری تو زبان بھی خشک ہو گئی تھی مولا، پہنچے تو کیسے پہنچے؟ لیکن جا کے جو منظر دیکھا وہ کیا تھا؟ علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حسین جھکتے چلے گئے، اپنے لخت جگر کو خراج پیش کرنا چاہا۔ تاریخ نے منظر بیان کیا، بیٹھے جھکے، اتنے جھکے کہ وضع خدہ علی خدہ، رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا، کہنے لگے قتل اللہ قوما قتلوک علی الدنیا بعدک العفا، علی الدنیا بعدک العفا۔ بس آخری جملہ، امام مظلوم علی اکبر کے جنازے پہ تھے، ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ کیا مشکل؟ بنت زہرا نے خیمہ چھوڑ دیا، زینب کبریٰ روتے اور چلاتے ہوئے خیمے سے باہر آئی، ولدا و اکبرا، حسین نے بہن کو سنبھالا، خیمے کی طرف واپس لائے، آؤ سب مل کے کہیں الوداع الوداع الوداع۔